وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کی وجہ سے خطے میں استحکام ہے۔ چینی ٹیلی ویژن CGTN کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ایسے منفرد ہیں جو ہر امتحان پر پورے اترے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات جس بھی مشکلات سے گزرے ہر امتحان میں سرخ رو رہے، در حقیقت یہ تعلقات مضبوط تر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری CPEC ہی چینی صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا اہم جزو ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ مواصلات اور بجلی کی پیداوار سے شروع ہوا تھا اور اب ہم اسے اگلے مراحل یعنی انڈسٹریلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سب سے بڑھ کر زرعی شعبے میں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب زراعت بہت اہم ہے، ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لیے زرعی پیداوار بہتر بنانے کے لیے ہم چین کے ساتھ اشتراک کرنا چاہتے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کی وجہ سے خطے میں استحکام ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور کسی حد تک چین کا بھی مسئلہ ہے وہ بھارت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام اختلافات سیاسی بات چیت سے حل کرنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بھارت میں ایک ایسی حکومت ہے جو انتہا پسند قوم پرست ہے۔ 74 سال قبل ہماری آزادی کے وقت سے کبھی بھارت میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اس حکومت کے ساتھ ہمارے لیے آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے، بالخصوص بھارت کے ساتھ ہمارا کشمیر پر تنازع ہے جو ہمارا واحد مسئلہ ہے جسے بھارت حل کرنے کے بجائے معاملات مشکل بنا دیے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جلد ابدیر ہم اسے بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ پاک چین تعلقات خطے میں استحکام لائے۔ افغانستان پر چین اور پاکستان کے اتفاق رائے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ افغان عوام کی بات ہے اور پاکستان اور چین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی قوم نے اتنے مسائل کا سامنا نہیں کیا جتنا افغان عوام نے کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 40 سال انہوں نے صرف جنگ دیکھی ہے اور پہلی مرتبہ امن کا موقع ہے کہ اس وقت افغانستان میں کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر انحصار بیرونی امداد پر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بیرونی امداد بند ہو گئی تو پوری حکومت ایک تشویشناک بحران میں ہے، وہ خدمات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی منجمد ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین، پاکستان اور بہت سے دیگر ممالک بشمول یورپی ممالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طالبان حکومت کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو ایک جانب رکھتے ہوئے ذہن میں صرف 4 کروڑ افغان عوام کو رکھا جائے جن میں سے نصف غذائی عدم تحفظ کی بدترین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قحط، بھوک سے اموات، غذائی کمی کے امکانات ہیں، اس لیے ہمارا اتفاق ہے کہ ہر کسی کی اولین ترجیح افغانستان کے 4 کروڑ عوام ہونے چاہیے جس میں نصف بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے معاشی تعلقات بالخصوص CPEC کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ انتہائی اہم ہے۔ چین کی جانب سے مواصلات اور بجلی کی پیداوار کے لیے چینی سرمایہ کاری ایک ایسے وقت میں آئی جو پاکستان کے لیے انتہائی نازک وقت تھا۔ اس وقت ہمیں 2 طرح کے مسائل کا سامنا تھا، ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو 80,000 جانوں اور کئی سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا، ہماری کرنسی کی قدر آدھی رہ گئی۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سب سے بڑھ کر ہماری 2 انتہائی بدعنوان حکومتیں مالی بحران کا سبب بنی، لہٰذا چین ہمارے سب سے مشکل وقت میں سامنے آیا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے لوگ چین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام آنے والے دوست کو اب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا اب CPEC دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے جس میں ہماری صنعتی زونز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ پاکستان اپنے ٹیکنالوجی زونز میں سرمایہ کاری کے لیے زبردست مراعات دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاوہ زراعت کا شعبہ ہے جس میں ہمیں اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور ہم نے چینی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں جو باہمی طور پر مفید ہوں گی، اور چینی کمپنیوں کو ہمارے ہاں سرمایہ کاری سے بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پاک چین تعلقات مزید کن شعبوں میں بہتر ہو سکتے ہیں کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے ہمیشہ سے تعلقات زیادہ تر جیو اسٹریٹجک رہے ہیں، لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے جیو اکنامک کو ترجیح دی ہے تاکہ لوگوں کو غربت سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 25% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور ہمارا مقصد انہیں اس سے باہر نکالنا ہے، جس کے لیے چین ہمارا رول ماڈل ہے، کیونکہ تاریخ میں کبھی کسی ملک نے اتنی بڑی تعداد کو اتنی کم مدت میں غربت سے
نہیں نکالا کہ انہوں نے 35 سے 40 سال میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے باہر نکالا، اور حال ہی میں چینی صدر سے اعلان کیا کہ چین سے شدید غربت ختم ہو گئی، ایسا انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس خبر میں مزید تفصیلات شامل کی جا رہی ہے۔